الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال الله سبحانه وتعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کب تھا رسول کو پسند رونا حسین کا، آغوش فاطمہ تھی بچھونا حسین کا. بے گور و بے کفن قیامت سے کم نہیں، صحرا کی گرم ریت پر سونا حسین کا. انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، عزیز و دوستوں، ایک مرتبہ پھر اہلیان علاقہ کی محبت اللہ کے دربار میں قبول ہوئی. پچھلا پروگرام اللہ نے قبول فرمایا.
اگلے پروگرام کو سجانے کا موقع، اس میں شرکت کا موقع اللہ نے عطا فرمایا۔ علماء کرام نے فرمایا کہ جب انسان کو امام پڑ جائے کہ میرا عمل قبول ہوتا ہے کہ نہیں، تو اسی عمل کو دوبارہ کرنے کا موقع مل جائے تو سمجھو پہلا اللہ نے قبول کر لیا۔ گو کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو پروگرام سجاتے ہیں اس کی شایان شان تو ہم نہیں سجا سکتے، حق ادا کر سکتے، اس کی مخلوق کو اس کا پیغام نہیں پہنچا سکتے، لیکن جتنی بھی بھاگ دوڑ کرتے ہیں اللہ ہماری صحیح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جاتے ہوئے مجھے مولانا فاروق حیدری صاحب یہ ایک پمفلٹ دے کے گئے کہ آپ نے اعلان کر دینا ہے سنی کانفرنس 21 اور 22 ستمبر بروز ہفتہ اتوار صبح سے لے کر شروع ہوگی، 21 کو اور اتوار کو عصر کے وقت اختتام ہوگا۔ ملک بھر سے علماء کرام تشریف لائیں گے۔ حضرت اقدس مولانا قاضی مظہر حسین صاحب نور اللہ مرقدہ کی یہ یادیں ہیں، ان یادوں کو اپنے زندگی کے ساتھ وابستہ رکھنا، اللہ ایمان بھی بچائے گا، اللہ عقیدہ بھی بچائے گا۔ تو یہ عقائد کی مضبوطی کے لیے پروگرام ہوتے ہیں، اللہ ان پروگراموں میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نوجوانان اہل سنت والجماعت کی طرف سے اس پروگرام کا اہل علاقہ کے تعاون سے انعقاد کیا گیا۔ درود شریف پڑھیں۔ جامع مسجد حاضہ کے خطیب حضرت مولانا قاری ریاض حسین صاحب، نام بھی حسینی ہے اور کام بھی حسینی ہے، اللہ ان کے انداز خطابت کو اور اہلیان علاقہ کی قرآن پاک کی بہاروں کے ذریعے خدمت کو اللہ قبول فرمائے، اور ان کی اگلی منزلوں کے لیے اور ہمارے لیے، ہماری نسلوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ آج 15 محرم الحرام مسلمانوں کا اسلامی سال اور اس کا پہلا مہینہ جس کے 15 دن گزر گئے۔ آج 15 دن ہو گئے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کربلا کے میدان میں جاتے ہوئے، اور ہر آدمی نے حسین کی زندگی کا مقصد صرف یہی سمجھا کہ ماں کی گود سے اٹھاؤ اور کربلا میں لا کر شہید کر دو، یہ حسین کی زندگی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا چشم و چراغ جس سے میرے نبی کی نسل چلی ہے، امت نے اس پر بہت ظلم کیا، اپنوں نے بھی اور غیروں نے بھی۔ حسین کے خون کی قیمت لگائی نہیں جو قیمت تھی، اور حسین کی شہادت پر بھی بڑے بڑے تذکرے ہونے لگے۔ کسی شاعر نے یوں کہہ دیا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ شروع ہو گئے مولوی صاحب سپیکر کے اوپر اور کہنے لگے اچھا کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوا، اور کربلا سے پہلے اسلام کہاں تھا، ختم ہو چکا۔ مولوی صاحب شاعر کہہ رہا ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ بدر کے اندر جو آئے کیسی زندگیاں گزار کے آئے، عہد میں آئے اللہ نے تھوڑی سی آسانیاں پیدا کی،
پھر اوس سے لے کر غزوہ خندق، تبوک، احزاب، جتنی بھی غزوات ہوئے، اللہ کی مدد زمین پر آئی، صحابہ اکرام کے حوصلے بڑھے۔ اسلام کو جہاں جہاں جس ہستی کے خون کی ضرورت پڑتی رہی، اللہ پاک نے اس کو قبول فرمایا اور اسلام کی سربلندی کے لیے اس کے خون کو اپنے دربار میں قبول کر لیا۔ دشمن کو ہم موقع دیتے ہیں کہ ہم تیرے لیے راہ ہموار کر رہے ہیں، آپس کی صفوں کا جھگڑا، آپس کی صفوں کا اختلاف، اس ہمارے اختلاف سے دشمن فائدہ اٹھاتا ہے۔ ہم ناسمجھی کا اشارہ مظاہرہ کرتے ہوئے ان کی شایان شان وہ الفاظ نہیں کہتے جو اللہ نے ان کو القاب سے نوازا ہے، اور معذرت کے بعد ساتھ حسین نہیں، حسین کے نانا کو انسان نے، کلمہ پڑھنے والوں نے حسین اور حسین کے نانا کو اپنی عقلوں سے سمجھا، قرآن کی بہاروں سے نہیں سمجھا۔ کسی کی عقل نے بتایا حضور نور ہے تو مان گئے، کسی نے کہا بشر ہے تو مان گئے، کسی نے کہا کہ یا سلام پڑھو مان گئے، کسی نے کہا ما سلام پڑھو مان گئے، کسی نے کہا نہیں اللہ کا نور ہے مان گئے، کسی نے کہا نہیں جی وہ تو انسان ہے ہمارے جیسے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہمارے جیسا نبی۔ ساری کائنات کا کلمہ پڑھنے والا ایک طرف ہو جائے، مدینے کی مٹی کا ذرے کا مقابلہ نہیں جہاں میرے نبی کے قدم لگے ہوئے۔ ذاتیات کو سامنے رکھ کر تقریر کے انداز کو سامنے رکھ کر ایسے جملوں سے جمل نکل جاتے جو گستاخی کا سبب بنتے ہیں۔ ہمارے حضرت جی انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ رائے گنج کی میں اجتماع پہ دعا کرایا کرتے تھے۔ جب ہندوستان کے اندر فسادات کا آغاز ہوا تو حضرت جی انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کوٹ کوٹ کے رو رہے تھے۔ حضرت کے پاس گئے، ہر آنے والے سے پوچھتے میاں کیسے حالات ہیں؟ کہ حضرت بڑی پریشانی ہے، بہت قتل و غارت ہے، لاکھ قتل کیے جا رہے ہیں۔ تو آپ کیا فرماتے؟ یہ حکومت کا بیڑا غرق ہو جائے، یا یوں کہتے انڈیا کا بیڑا غرق ہو جائے، یا یوں کہتے قاتلوں کا بیڑا غرق ہو جائے؟ نہیں، فرمایا جب حضرت کے کان میں خبر پہنچتی حالات بڑے خراب ہیں تو اپنے منہ پر چیخے ہاتھ رکھ کر چیخے مار مار کے روتے اور کہتے انعام یہ سارے کا سارا تیرے گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ جب اپنی ذات کو مٹائیں گے اور اللہ کے آگے اپنے آپ کو ختم کریں گے، اللہ عزتیں بھی دے گا اور اللہ بلند بھی کرے گا۔ عزت وہاں سے ہم نے عزت حاصل کرنے کا وہاں سے سوچا جو جہاں سے ذلت بھی نہ کرتی۔ ابھی میں گاڑی کے اندر کلپ سن رہا تھا حاجی حضرت عبدالوہاب صاحب کی آخری وصیت، فرما کے کہ امت کو پیغام دے دو، دعوت کا کام کرنے والوں کو اور جو دعوت کا کام نہیں کر رہے ان سب کو پیغام دے دو کہ ہم دکان بنانے نہیں آئے، ہم مکان بنانے نہیں آئے، ہم تو حضور کی امت کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے آئے۔ یہ حضرت جی کی آخری الفاظ ہے کہ تمہاری ذمہ داری جب ہر آدمی وہ ذمہ داری جو اللہ کا حبیب انہیں حجۃ الوداع کے موقع پر دے کے گیا وہ ذمہ داری کا احساس کر لے گا تو پھر یہ امت صحیح معنوں میں امت کہلائے گی اور یہ اس چیز کا مصداق بنے گی کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، تم خیر امت اسی وقت
بنو گے، جو کام تمہیں دیا گیا ہے، جس کام کو تم نے چھوڑا ہے، جو کام تمہیں دیا گیا ہے، جب تک وہ کام نہیں کرو گے تمہیں خیر امت کہلانے کا اور ساری امت کی سرداری کا حق کی کوئی نہیں۔ ذکر ان لوگوں کا کرتے ہو جنہوں نے اللہ جل شانہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی جھولی میں ککھ نہ چھوڑا، سب کچھ قربان کر دیا۔ یہاں ہمارا پسینہ نہ نکلے، اللہ راضی ہو جائے، یہاں دنیا ہاتھ سے نہ جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ فرمایا میرے نبی نے کہہ دیجئے ایک دل میں اللہ اور دنیا کی محبت نہیں رہ سکتی، یہ اللہ کو حاصل کرنا ہے تو دنیا کی محبت کو چھوڑنا پڑے گا۔ اگر دنیا کی محبت سے پیار کرو گے تو اللہ تمہارے دلوں کے اندر نہیں آئے گا۔ بدر کے میدان سے لے کے کربلا کے میدان تک، میدان کے اندر تلواریں چلانے والے اور خون کی ندی میں نہا کر شہادت کا رتبہ پانے والے، آپ ہر ایک کی سوچ دیکھ لیں۔ بات حضرت علی کی کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، جب آپ دشمن کے سینے پر بیٹھے تو آپ اس پر وار کرنے لگے تو اس نے آپ کے چہرے پر تھوک دیا، دشمن گرفت میں تھا، حضرت علی نے اس کو چھوڑ دیا۔ اے علی، اس سے دشمن کے سر سے اٹھ کے بیٹھ گئے سینے سے، چاروں طرف سے گرفت میں تھا۔ فرمایا پہلے اللہ کی رضا تھی، اب اس نے میری طرف تھوک دیا تو اس کے اندر میرا غصہ بھی شامل ہو گیا۔ ہر کام اخلاص و للہیت کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو کام کریں گے اور جس کام کے لیے قدم اٹھائیں گے اس کام کے اوپر اللہ کی مدد آ رہی ہے۔ آج کا یہ پروگرام اگر دوسروں کو دکھانے کے لیے کہ ہم بھی حسینی ہیں تو بھائی یہ پروگرام اس مسجد کی چار دیواری تک محدود ہے۔ اگر یہ پروگرام شہدائے کربلا کی شہادتیں سنا کر ساری مخلوق کے اندر ایمان کے پھیلانے کا ذریعہ بن جانے کا اور ایمان کے پھیلانے کا جذبہ بنا کر، اس پیغام کو مقصد بنا کر، اس پیغام کو ذریعہ بنا کر اللہ کے دین کو پھیلانے کا مقصد یہاں لے کے بیٹھیں گے تو اللہ پاک کی قسم گیلا کلا کے اندر یہ پروگرام ہو رہا ہے، اللہ پاک پوری دنیا اور پورے باطل اور پورے کفر کے اوپر اللہ اس کے اثرات ڈالے گا۔ وقت بالکل قریب ہے اور مجھے حکم ہوا کہ آپ نے شہادت سنانی ہے۔ ہمارے حضرات اور کوئی بھی ہو حضرت حسین کو لائے اور کربلا کے میدان میں جلدی ذبح کروا کر شہید کروا کے گھر کو چلے گئے۔ چار شعر شہادت میں سنا دیے، چار شعر، اپنا اپنا ہر ایک کا مزاج، اللہ ان کے مزاج میں، ان کے عمل میں، ان کے اخلاص میں، ان کی تقریر میں اللہ پاک ترقی عطا فرمائے۔ میں تو آپ کے سامنے 9 کی 10 کی رات اور 10 کے دن کے چند موتی دے کے جا رہا ہوں جو حسین رضی اللہ تعالی عنہ نانے کی جھولی سے اپنی جھولی میں اور اپنی جھولی سے امت کی جھولی میں ڈالتے گیا۔ اسے میری شہادت کا مقصد بیان کرنے کا اور اسے میری شہادت کے بیان کرنے کا کوئی حق نہیں جسے میرے نام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا شوق کرے۔ اسے شہادت بیان کرنے کا کوئی حق نہیں اور اسے شہادت سننے کا کوئی حق نہیں کہ جسے میرے نانے کی اطاعت کا جذبہ کوئی نہیں۔ یاد رکھو حضرت حسین کو سمجھنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھنا پڑے گا، پھر وہاں سے اٹھ کر حسین کی زندگی کو تلاش کرنے کے لیے صحابہ کی رہنمائی حاصل کرنی پڑے گی۔ میں گھیلا کلا کا رہنے والا ہوں، لوگ آئیں گے، دیکھیں گے، میرے بارے میں پوچھیں گے، لاکھ میں اپنے بارے میں صفائیاں بیان کرتا رہوں، میرے پڑوسیوں سے، میرے رشتہ داروں سے، میرے علاقے والوں سے، میرے لین دین والوں سے، میرے ٹیلی فون پر باتیں کرنے والوں سے، میرے یاروں سے، میرے دشمنوں سے پوچھا جائے گا کہ آدمی کیسا ہے۔ جب ماحول تصدیق کرے گا، علاقے والے تصدیق کریں گے تو رب کائنات کی قسم پھر انسان کی شخصیت کو اور بلندی ملے گی، پھر تصدیق کرنے والے کو یقین ہو جائے گا
واقعی یہ انسان ہے۔ رب کائنات کی قسم، حسین جب دنیا میں آئے ابھی تو 7.5 سال کی عمر تھی، نانے کی انگلی چھوٹ گئی، نانا تو روزہ انور میں چلے گئے، بھائی جوان ہوا، امت پیچھے لگی، دنیا زہر دینے لگی، ابا شہید ہو گیا، حسین کن کے پاس بچا؟ حسین کی شہادت کو سمجھنے کے لیے، حسین کے سجدوں کو سمجھنے کے لیے، حسین کی امامت کو سمجھنے کے لیے، حسین کے رونے ہنسنے کو سمجھنے کے لیے اللہ کی قسم صحابہ کی جھولیوں میں جھانکنا پڑے گا۔ 72 خاندان، 72 لوگ جب کربلا کے میدان میں گئے، ان میں خاندان کے کتنے لوگ تھے؟ پوچھو صحابہ اکرام کو پہلی آنکھ سے دیکھنے والے کہ خاندان کے کتنے لوگ تھے؟ 16، 18 یا 23؟ یہ تو آل رسول ہیں، یہ شہزادہ آل رسول ہیں، باقی جتنے لوگ ساتھ تھے یہ سارے صحابہ کے رشتہ دار تھے، یہ صحابہ کے اولادیں تھیں۔ کربلا کے میدان میں 2 شہیدوں کا ذکر آتا ہے کہ کربلا کے پہلے شہید ہیں، ایک مسلم بن عوجسہ، ایک عبداللہ بن وہب کلبی۔ عبداللہ بن وہب کلبی کون ہے؟ راستے سے قافلہ حسینی گزر رہا، ایک عورت نے اس قافلے کی طرف دیکھا، کہنے لگی پردیسی معلوم ہوتے ہو، یہاں کوئی تمہارا تعلق والا؟ کہاں جا رہے ہو؟ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم۔ اے لوگوں جو ایمان لے کے آئے ہو، تمہیں ایسی تجارت، ایسا کام نہ بتلا دیا جائے تو دنیا اور آخرت کے عذابوں سے تمہیں بچائے۔ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ۔ نبوت کو ماننا ہے۔ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جب وہ تمہارے سے کسی چیز کا تقاضا کرے، بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تمہارا مال مانگے، تمہارے سے تمہاری جان کا مطالبہ کرے، کبھی نہ سوچنا، دینے کے لیے قدم اٹھا دینا، اللہ اس سے کیا ہوگا؟ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ او بندے، تیرا کٹ جانا بھی بہتر ہوگا، تیرا بچ جانا بھی بہتر ہو جائے گا۔ میدان میں اترے گا، شہادت کا رتبہ پائے گا، اس کا بدلہ جنت ہے۔ میدان میں اتر کر غازی بن کے واپس آئے گا، اس کا بدلہ بھی جنت ہے۔ مائی ہمارے سے نہ پوچھی، ہم کپڑے کی تجارت کرنے نہیں جا رہے، ہم گندم کی تجارت کرنے نہیں جا رہے، ہم جو کھجوروں کی تجارت کرنے نہیں جا رہے۔ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ۔ ہمارے پاس کپڑا نہیں، ہمارے پاس کھجوریں نہیں، ہمارے پاس گندم کا دانہ نہیں، ہمارے پاس جو نہیں، آل رسول ہے، کربلا کے میدان میں جنت دینے کے لیے اپنا مال جان دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ بی بی بڑی شانی نکلی، بوڑھی بڑی شانی نکلی، اس نے کہا مزے آ گئے، گھر کے آگے سے رحمت کا دریا بہہ کے جا رہا ہے، اب نہیں فائدہ اٹھاؤ تو کب اٹھاؤ گے؟ کہنے لگی حسین ذرا یہاں کھڑے ہو، میں بھی اس چندے میں بھی اس جہاد کے دستے میں کچھ نہ کچھ دینا چاہتی ہوں۔ اپنے حجرے میں چلی گئی، کچھ دن ہوئے بیٹے کی شادی ہوئے، دلہن کے پاس بیٹھا ہوا تھا، بیٹا تیرے سے میں کچھ مانگنے کے لیے آئی، جب سے تیرا باپ مرا اور جب سے تو ماں کی گود میں آیا اس وقت سے تجھے دیا ہی دیا، آج تک تیرے سے کچھ مانگا کوئی نہیں، اگر آج
بیٹے مجھے تیرا کپڑا نہیں چاہیے، بیٹے مجھے تیرا پیسہ نہیں چاہیے، بیٹے مجھے تو تیرا خون چاہیے، اپنی ذات کے لیے نہیں۔ حسین کا نانا جو اللہ کی سچی کتاب لے کے آیا، تیرا خون اللہ کی کتاب کے پھیلانے کا ذریعہ بن جائے، کملی والے کی نبوت کو عام کرنے کا ذریعہ بن جائے۔ ابا تجھے کیا ملے گا؟ تیرا جب کٹا ہوا سر سامنے آئے گا، مجھے اس بات کا یقین ہو جائے گا، پروردگار عالم پکار کے کہے گا، جب میدان محشر میں آواز دے گا، میرا نام نہیں لیا جائے گا، مجھے کہا جائے گا وہ شہید کی ماں آ جائے جس نے اسلام کے چلتے میں اپنا بیٹا قربان کر دیا تھا۔ اماں میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ یہ جو بیٹھی ہے نا جس کے ہاتھوں سے بھی میں نے ٹھیکی نہیں پڑی، کہا اس کا بھی میرے پہ حق ہے، میں بتا کے تو نہیں لایا، قرآن کی آیتوں کے سائے میں لایا۔ بیویاں بھی بڑی نیک تھی، آج جا کے نہ کہہ دینا میں 4 مہینے کے لیے جا رہا ہوں، عشاء کی نماز سے پہلے تھانے پکڑوا دے گی، آہو نہیں تو کہے گی جلدی کر چکرال چلا جا، ٹیکسی کے پیسے میں دوں، کیا لے کے آ؟ گندم کی گولیاں لے آ، بچوں کو نہیں کھلا دے، آپ بھی کھا لے، 4 مہینے کے لیے نہیں، ساری زندگی کے لیے چلا جا۔ رب کائنات کی قسم ہے، حضرہ کہاں سے لے کے آؤں، اس کی گھر والی کہاں سے لے کے آؤں؟ کہ اللہ پاک نے کے پیارے نبی نے اسلام کی سربلندی کے لیے بلایا، اللہ کی گھر والی نے اللہ کو غسل کرنے بھی نہ دیا کہ جلدی چلا جا، تیرے غسل کی وجہ سے اسلام کا قافلہ روانہ ہو گیا، کئی گستاخان انبیاء میں، کئی گستاخان رسول میں تیرا میرا نام نہ آ جائے۔ گھر والی شمس اللہ بن وہاب کل بھی کہنے لگے، سنا امی جی کی کہہ رہی ہے، کہ بالکل سنا، کہ پھر اجازت دیتی ہے، نہیں تجھے نہیں دوں گی، تیری ماں کو نہیں دوں گی، جس کے ہاتھ میں تیرا ہاتھ پکڑا ہے اس کو جا کے میں اجازت دوں گی۔ عبداللہ بن وہاب کلبی اور اپنا جان اور بیوی جان جب گھر سے باہر نکلے، خاندان نبوت کا قافلہ موجود ہے، حسین میرا صدقہ بھی لے جا، میری امانت بھی لے جا، میرے بڑھاپے کا سہارا لے جا، تم اسے لے جا، اللہ کے دربار میں تو دعا کر دے، تو نبی کا نواسا، کائنات کے اندر اس وقت تیرے علاوہ نبی کا نواسا کوئی نہیں، رب کائنات کی قسم ہے، تیرے ہاتھ اٹھے دے، تیری زبان ہی لے گی، میں دیوا کا کام بن جائے گا۔ لیکن سمجھ نہیں آتی میری بہو تیرے سے کچھ کہنا چاہتی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں تھا، کیا کہنا چاہتی ہے؟ کہنے لگی حسین تیرے نانا کی زندگی پڑھی، تیرے نانا کی زبان سے جو بول نکلے میں نے ان کا بھی مطالعہ کیا، تیرے نانا نے شہادت کے رتبے بدلائے اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا، ادھر گلے پہ چھلا چلتا ہے، ادھر جسم پہ تلوار چلتی ہے، شہید کے خون کا قطرہ زمین پہ نہیں گرتا، شہید جنت میں چلا جانا۔ جس کو میری سانس میرے ساتھ بھیج رہی ہے، اس نے 4 دن کا وعدہ نہیں، زندگی کو ساتھ جینے کا وعدہ کیا، نبھانے کا وعدہ کیا، ابھی تو میرا لال جوڑا نہ اترا، ابھی تو میرے ہاتھوں کی مہندی کا رنگ پھیکا نہ پڑا، ابھی سنسائی کے وعدے کر دیے، حسین ضمانت تو دے دے، اجازت میں دے دیتی ہوں، تیرے نانا سسرا شہید سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے، جب یہ جنت میں چلا گیا تو میں زندہ رہ کے کیا کروں گی؟ تو ضمانت دے دے، جب یہ جنت میں جائے اکیلا ہو جائے، میرا بھی ہاتھ پکڑ کے ساتھ لے کر چلا جائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ میں پڑ گئے، فنظر نظرۃ فی السماء، آسمان کی طرف دیکھا، مسکرانے لگے، فرمانے لگے امید کی کرن بن گئی، جاگ علی کا بیٹا، نبی کا نواسا، فاطمہ کی گود میں قرآن کی لونی لینے والا، وعدہ کر کے ضمانت دے رہا ہے، تیرا شوہر اکیلا نہیں جائے گا، تجھے بھی ساتھ لے کے جنت میں جائے گا۔ کربلا کے میدان میں پہنچے، پہلا جواب
سب کو بلایا، سر دیکھا، رن علیحدہ، سر علیحدہ، ماں نے اپنی گھوڑی میں شہید کے سر کو اٹھا لیا، پورے چہرے پہ خون لگا ہوا تھا، ابا جان نے دوپٹے سے خون صاف کیا اور لوگوں ماتھے پہ بوسہ دیا، بہو سے کہنے لگی ایک اس نے ماں سے وعدہ پورا کر دیا، اس نے ابا جان کو شہید کی ماں کا رتبہ دے دیا، کیا تم بھی شہید نازا کو اپنی جھولی میں لے کر اپنے ہاتھوں میں لے کر کچھ نہ کچھ کہہ دے؟ اللہ اکبر۔ گھر والی نے اپنی گھر والے کا سر اٹھایا، گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئی، خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جھکنا شروع کر دیا، اپنا ماتھا اپنے شوہر کے سر پہ رکھ دیا۔ اماں نے دیکھا لمبی ٹھنڈی سانس بھری، اس کے بعد کوئی آواز نہ آئی، اماں نے ہلا کے دیکھا بیٹے کے ساتھ بہو بھی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ عبداللہ بن قلبی کے ساتھ گھر والی بھی دنیا سے چلی گئی۔ ماں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی، شہزادہ تشریف لائے، دیکھ دونوں نے اپنا وعدہ چھس کر دکھایا، ساتھ جینے کا وعدہ کیا تھا، ساتھ مرنے کا وعدہ کیا تھا۔ حضرت حسین سے کے چہرے کو دیکھ کے رونے لگ گئے، پھر دائیں بائیں آسمان کی طرف نگاہ اٹھی، کلکلا کے ہنسنا شروع کر دیا، مسکرانا شروع کر دیا، فرمایا رب ذوالجلال کی قسم ہے، حسین کی نظر دیکھ رہی ہے، تیرا بیٹا اکیلا جنت میں نہیں جا رہا بلکہ اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے کے جا رہا۔ 10 محرم الحرام کی رات ہے، سارا قربہ نبی کا حضرت حسین کے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ فرمایا او لوگوں زبردستی میرے ساتھ نہیں آئے، او لوگوں میں تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کرتا، ہم تو اکیلے آئے، اکیلے دنیا میں رہے، اکیلے دنیا سے جانا ہے، تو بے شک سارے ساتھ چھوڑ کے چلے جاؤ، میں تو اپنے نانے کی یادوں کو زندہ کروں گا۔ غار ہرا سے میرا نانا آیا، میرے نانے نے لوگوں کو ہرا کے دامن سے نکل کر ایک پیغام سنایا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ۔ بجائے لوگوں نے یقین کرنے کے کسی نے پانی کا گھونٹ نہ پوچھا، بلکہ لوگوں نے اپنے گھر سے دھکے دینا شروع کر دیے۔ میرا نانا کوئی عام آدمی نہیں، میرا نانا فرشیوں کا نبی، میرا نانا عرشیوں کا نبی، زمین زمان والوں کا نبی، آسمان والوں کا نبی، سورج کی روشنی کا نبی، چاند کی روشنی کا نبی، تاروں کی چمک کا نبی، پہلے آسمان سے لے کر 7ویں آسمان تک جتنے فرشتے سب فرشتوں کا نبی، میرا نانا محمد رسول اللہ، پھولوں کی خوشبو کا نبی، درختوں کا نبی، حجر شجر کا نبی، جن و انسانوں کا نبی، نبیوں کا نبی، یہاں تک کہ اللہ کا بھی پیارا نبی ہے۔ تمہیں پتہ نہیں میرا نانا کتنی عظمتوں والا، مکے کا بہت بڑا کافر ہے، اخنس بن شریک، ابو سفیان نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا، دونوں کا آپس میں یارانہ ہے۔ حاجیوں حج کرنے کے لیے جاتے ہو، اس سال بھی گیلا کلا سے کتنے عمرہ کے لیے جائیں گے، کتنے حج کے لیے چلے گئے، حج کرنے کے لیے جاتے ہو، اللہ غنی جدہ سے جب مکے کی طرف جاتے ہو 23 کلومیٹر کے فاصلے پر جیسے کچھ اوپر نیچے ایک ریل بنی ہوئی ہے، اس پہ قرآن پاک نقاب بنا رکھا ہے اور وہاں لکھا ہوا ہے انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام۔ او لوگوں مشرک ناپاک ہے، یا اللہ کی گھر کی حد شروع ہو گئی، ناپاک چیز کو پاک جگہ قدم رکھنے کی اجازت نہیں۔ ابو سفیان اخنس بن شریک کھڑے تھے، اتنی دیر میں ایک بھیڑیا آیا، آگے آگے ہرن دوڑتا ہوا ہے، بھیڑیا اس کے پیچھے آیا، ہرن نے چھلانگ مارا اور حرم کے اندر داخل ہو گئی، بھیڑیے نے چھلانگ مارا، حرم کے اندر داخل ہونے لگا، گلا بازی کھا کر واپس حدود حرم سے باہر جا کے گرا، ابو سفیان سے رہا نہ گیا، ابو سفیان نے اپنے ہاتھ پہ ہاتھ مارا اور زبان سے کہا واہ عجبا، کتنی عجیب بات ہے، درندوں کو
لگ گیا یہ پاک جگہ ہے، پاک جگہ پر نہ پاک چیز کو قدم رکھنے کی اجازت نہیں۔ جب ابو سفیان نے کہا، بھیڑیے نے سنا، گلا بازی کھا کر حضرت ابو سفیان کی طرف منہ کرنے لگا اور اپنے دونوں بازو اٹھائے۔ اللہ نے اس بھیڑیے کو آواز دی، قوت گویائی دی۔ اس نے حضرت ابو سفیان کو مخاطب کر کے کہا، وَعَاجَبَ مِنْ ذَلِكَ، اس سے بھی تجھے عجیب بات نہ بتلاؤں، جس کو سن کے تو حیران ہو جائے گا، جس کو سن کے تیرے پیروں تلے زمین نکل جائے گی۔ ابو سفیان کہنے لگے میں ہکا بکا رہ گیا، بھیڑیا بھی ساتھوں کی طرح باتیں کر رہا ہے۔ اگلی بات کہی، گیلا کلا والوں اپنے ایمان کو دیکھنا، تمہارا میرا ایمان آمنہ کے لال کے بارے میں کیسا ہے؟ وہ بھیڑیا ابو سفیان کی طرف منہ کر کے کہنے لگا، جس نبی کو تم مکے کی ہر گلی میں پتھر مارتے ہو، وہ نبی تمہیں جہنم سے بچا کر جنت کا وارث بنانے آیا۔ دس محرم الحرام کی رات ہے، سارا خاندان رسول بیٹھا ہوا ہے۔ بھائی عباس صبح اپنے میدان میں ادھر سے اترنا ہے، بھائی عثمان حضرت علی کی دوسری بیوی کے بیٹے، حسین کا ستیلا بھائی، بھائی عثمان، بھائی عبداللہ، بھائی ابو بکر، تو ادھر سے آنا، تو ادھر سے آنا، علی الاکبر، باپ سے پہلے تو نے جانا ہے، رب کائنات کی قسم ہے۔ جب حضرت حسین نے علی اکبر کو مخاطب کیا، حضرت قاسم حسن کا بچڑا روتا آ گیا، کہ چچا جان روٹی کے وقت مجھے یاد رکھا، پانی کے وقت یاد رکھا، دودھ کھیر کے وقت مجھے یاد رکھا، جب شہادت کی باری آئی چاچے کی بھائی کی اولاد کو بھول گئے، اپنے بچے کو یاد رکھا۔ فرمایا بیٹے یاد تو مجھے ہے، آنکھوں میں تمہیں میری نظر آ رہا ہے، لیکن اگر اپنی کو بچا لیا، بھائی کے بچوں کو قربان کر دیا، نانے کی امت بڑی بھولی بالی ہے، مزاج کی بڑی ہلکی، زبان کی بڑی ہلکی، 1400 سال بعد میرے عدل پر، میرے انصاف پہ انگلی اٹھائیں گے، کہیں گے دیکھو حسین شہید تو ہوا، جاتا ہوا اپنوں کو بچا کے چلا گیا، بھائی کی اولاد کو کٹا کے چلا گیا۔ چچا ایسا وقت بھی آئے گا، کہاں آئے گا؟ میرے نانے کملی والے کی کوئی بات جھوٹی نہیں، میرا نانا بتلا کر چلا گیا۔ ایک وقت آئے گا جب بھتیجا چاچے کو عدالت کے کٹہرے میں لا کے داڑھی پکڑ کے کھینچے گا۔ ایک وقت آئے گا ابے کے جنازے کے اٹھ جانے کے بعد سگے چاچے کو دھکے مار مار کے دھکے ماں گھر سے نکالے گا۔ ایک وقت آئے گا اماں کی پھپھی کے بالوں سے پکڑ کے گھسیٹے گا۔ حسین دنیا کے اندر انصاف کر کے جا رہا ہے، اور دنیا والوں بھائی کے مرنے کے بعد اولاد کا احساس کرنا، میں اپنا بیٹا کٹوا رہا ہوں، چھوٹا 6 مہینے کا کٹوا رہا ہوں، لیکن بھائی کی اولاد کی طرف آنچ نہیں آنے دے رہا ہوں۔ حضرت قاسم آگے آئے، بڑی پیاری بات کر کے جا رہا ہوں، اللہ کرے تمہاری دشمنیاں پیار میں تبدیل ہو جائیں۔ بھائی بھی تو حسن تھا نا، آئے چچا آپ کی مرضی، مجھے پہلے بھیج یا بھائی کو پہلے بھیج، لیکن چچا یہاں میرے باپ نے مجھے کوئی ایک چیز امانت دی تھی، میں نے یہاں باندھ رکھی ہے۔ بیٹے کیا؟ کب بھلے وقتوں کی بات ہے، ایک جگہ میں اور میرے ابا بیٹھے ہوئے تھے، میرا ابا میرے سے باتیں کر رہا تھا، آپس میں سارے گھر والے باتیں کر رہے تھے، میرے ابو جان باتیں کرتے کرتے رونے لگ گئے، موٹے موٹے آنسو آنکھوں سے نکل کر رخسار پر آئے۔ میں نے کہا ابا میں تیرے پر قربان ہو جاؤں، میں نے اپنے کرتے کے دامن سے اپنے ابے کے آنسوؤں کو صاف کیا۔ میں نے کہا ابا تجھے کس چیز نے رلا دیا؟ کہ کربلا کے میدان میں حسین کا جسم لاوارث دیکھ کر بھائی رو پڑا۔ کون سی کربلا، کون سا میدان، کون سا؟ سنو اللہ کا بیٹے، ایک وقت جمعے کا خطبہ ہو رہا تھا، میرا نانا منبر پہ بیٹھا ہوا تھا،
ادھر سے میرا بھائی حسین آیا، ادھر سے میں حسن آیا۔ ہم چھوٹے تھے، نمازیوں کے کندھے اونچے تھے، ہم کندھے فرلانگ فرلانگ کے آ رہے تھے۔ میرے نانے نے ممبر چھوڑ دیا، میرے نانے نے خطبہ چھوڑ دیا، دونوں کو گود میں اٹھا کر ممبر پر آ کے بیٹھ گئے اور دونوں کو اپنی رانوں پر بٹھا لیا۔ پتہ ہے نانے نے امت کے سامنے میرا بازو چوما، میرے بھائی کا گلا چوما۔ صحابہ اکرام پریشان ہو گئے۔ آپ نے فرمایا تمہیں اس بات نے حیرت میں ڈال دیا، ایک میں نے نواسے کا بازو چوما، دوسرے کو میں نے دوسرے کا گلا چوما۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں، میرے دنیا سے جانے کے بعد یہ جس کا میں نے بازو چوما، یہ میرا نواسا 2 گروہ میں صلح کا پیغام لے کے آئے گا۔ جس کے میں نے گلے کو چوما، یہ میرا نواسا نانے کی دیل کو بچانے کے لیے اپنی گردن کٹائے گا۔ قاسم وصیت کر کے جا رہا ہوں، جب تو زندہ ہو پرچہ لکھ کے دے کے جا رہا ہوں، پہلے مر گیا تیرا مقدر، اگر حسین میرے بھائی پہ برا وقت آئے اب یہ پرچہ نہیں پڑھنا۔ حسین جب پریشان ہو اس کو دیکھ کے تو نے یہ پرچہ پڑھنا ہے۔ چچا آج مجھے پرچہ پڑھنے دے، پھر تیری مرضی، مجھے بھیج یا بھائی علی اکبر کو بھیج۔ حضرت حسین نے یہاں سے وہ کھلوایا، کاغذ باہر نکالا، حسین دھاڑے مار مار کے رونے لگ گیا۔ اس پرچے پہ لکھا تھا بیٹے قاسم اپنے باپ کی وصیت کو سنبھال کے رکھنا، اگر تو اپنے چاچے کے دور میں زندہ ہو اپنے چاچے پہ برا وقت دیکھے، اور میرے بچے باپ کے خون کا حق ادا کرنے کے لیے، بھائی کے پیار کا حق ادا کرنے کے لیے چاچے پر اپنے خون کے اپنے جسم کے ٹکڑے قربان کر دینا۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے تو زندہ رہا، اگر تیرے چچے کو کچھ ہو گیا تو قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں تجھے اپنا بیٹا کہنے سے انکار کر دوں گا۔ اب چاچا تو بتا، چچا اب تو انصاف کر، میں کس کو بھیجوں؟ فرمایا آجا قاسم۔ حضرت قاسم کو بلایا، ماتھا چوما۔ کربلا کے میدان میں اہل کوفہ سے کہنے لگے او کوفے والو، دیکھو یہ قاسم نہیں میرا بھائی حسن نظر آ رہا ہے، یہ میرے بھائی حسن کی نشانی ہے۔ اپنے سر سے عمامہ اتارا، اپنے ہاتھوں سے حضرت قاسم کے سر پہ باندھا، تلوار ہاتھ میں پکڑائی، حسین نے دعاؤں کے ساتھ الوداع کر دیا۔ اہل کوفہ چاروں طرف سے حضرت قاسم کے سر پہ تلواریں لے کھڑے تھے۔ جب حضرت قاسم کو آتے دیکھا، اپنی تلواروں کو ایک دم بیان کے اندر کر لیا۔ حضرت حسین کی فوج کی طرف سے پوچھا گیا تلواریں اندر کیوں کر لی؟ تمہارا کوئی صلح کا ارادہ بن گیا؟ کہنے لگے نہیں، قاسم کو دیکھ کر رشک آ گیا، ہمیں لگ رہا ہے قاسم میدان میں نہیں آیا بلکہ 14ویں کا چاند اتر کر کربلا میں آ گیا۔ جھلک تھی نبی کی، چاروں طرف سے حضرت قاسم پہ وار ہوا، زخمی قاسم زمین پہ گرا۔ حضرت حسین کی طرف منہ کر کے کہنے لگے یا اماں، اے میرے چچا۔ حضرت حسین آئے، زمین پہ لیٹے قاسم کو اپنے گلے سے لگا لیا، فرمایا او میرے بیٹیجے مجھے معاف کر دینا، آج تیرا چچا اتنا لاچار ہے، آج تیرا چچا تیرے کوئی کام نہیں آ سکتا۔ حضرت قاسم کی آنکھ بند ہوئی، آپ کا سانس رکا۔ حضرت حسین نے حضرت قاسم کے خون کو اپنے ہاتھ میں لیا، آسمان کی طرف دیکھ کے رونا شروع کر دیا۔ اے اللہ، اگر تو نے آج ہمارے پر آل رسول پر اپنی اللہ مدد کو روک لیا، اے میرے اللہ اگر میرا نانا روزے میں راضی، اللہ تو عرشوں پہ راضی ہو جا۔ اگر تو راضی ہو گیا تو کربل کی وادی میں خون میں نہا کر تیرا حسین بھی راضی ہو گیا۔ حبیب ابن مطہر دائیں بائیں، زہیر ابن قیم، حضرت مظاہر کھڑے ہیں۔ حسین کیا ارادے ہیں؟ ابھی بات ہی چل رہی تھی، زہیر ابن قیم آگے نکلے،
دشمنوں کے ساتھ لڑتے لڑتے زخمیوں کے زمین پہ گرے. اللہ اکبر. گرتے گرتے حضرت حبیب کی طرف اشارہ کر دیا, اسے بچا لینا, اپنا آپ قربان کر دینا. حضرت ظہیر شہید ہونے لگے. رب کائنات کی قسم حبیب آگے بڑھے, ان کا ہاتھ پکڑ کر ماتھے پہ بوسہ دے کے کہنے لگے ابشری بالجنہ, جاتا جاتا جنت کی بشارت لے جا. آپ نے حضرت حبیب کا ہاتھ پکڑا کہ بشرک اللہ خیرا, میں جانے لگا ہوں, چند ہی لمحے بعد تو بھی میرے ساتھ جنت میں جانے والا ہے. حبیب ابن مطہر لڑتے لڑتے آگے بڑھے, وہ بھی زخمیوں کے زمین پہ گرے. گرتا گرتا حضرت حسین کے کندھے پہ یوں کر کے ہاتھ مار دیا. حضرت حسین نے دیکھا, اے حبیب بتا کیا بات ہے, کہ ادھر نہ دیکھ وہاں دیکھ. آپ نے دیکھا کہ کچھ نظر نہیں آ رہا, کہ مجھے نظر آ رہا ہے کیا, اقدم ہدیت ہادیا مہدیا الیوم تلقا جدک نبیا والحسن المرتضی علیا والجناحین جعفر القمیا وحمزۃ اسد اللہ رسولا. رب کائنات کی قسم ہے, میری آنکھ دیکھ رہی ہے, دیکھ وہ تیرا نانا محمد تیرے استقبال کے لیے آ گیا, تیرا ابا علی, تیرا بھائی حسن جنت کے پھولوں کے ہار پکڑ کے کھڑا ہے, وہ دیکھ تیرا چچا جعفر بھی آ گیا, وہ دیکھ نبی کا چچا حمزہ بھی آج جنت کے لیے تجھے لینے کے لیے آ گیا. اس سے پہلے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں آخری نماز جماعت کے ساتھ پڑھائی. پہلی رکعت میں پڑھا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. جب ان دو آیتوں کو پڑھا حسین نے ہجکیوں کے ساتھ رونا شروع کر دیا. اور نانا دیکھ لے, اللہ اکبر, لوگ مال کمانے کے بعد کامیاب ہو گئے, اب نانے کے دل پر خون لٹانے کے بعد کامیاب ہو گئے. سلام پھر حضرت حسین نے اپنی تلوار اٹھائی, تلوار کی دستی نوک نیچے دستی اوپر, اس کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا, ہاتھ کی پشت پر آنکھیں بند کر کے اپنی ٹھوڑی رکھ کے رونے لگ گیا. روتا روتا حسین ہلنا بند کرتے ہیں, حسین نے ہلنا بند کیا, آنکھیں بند, خاموش ہو گئے. بی بی زینب نے کہا نہ قرآن کی آواز آ رہی نہ ذکر کی آواز آ رہی, دیکھوں تو صحیح کربلا والوں نے میرے بھائی کے ساتھ کیا کیا. خیمے کا پردہ ہٹا کے دیکھا, اللہ اکبر, بیل سے راہ نہ گیا, 3000 تلواریں سر کے اوپر ہے. خیمے میں ہلکی سی آواز سے کہنے لگی بھائی حسین حسین. گھر پر گھبرا کے اٹھے, کیا بات ہے؟ کہنے لگی بھائی ایسے سو رہے جیسے امی فاطمہ کی گود میں سویا کرتا تھا. حضرت حسین نے حضرت زینب کی طرف دیکھ کے رونا شروع کر دیا کہ تو امی زینب کی گود کی بات کرتی ہے. رب ذوالجلال کی قسم ہے, جب خواب میں نانا آ جائے تو کربلا تو کیا کانٹوں پر بھی نیند آ جایا کرتی ہے. انہوں نے کہا نانا آیا ہے, کہا وہ بھی تو آئے تھے. خیر ہوئے کس لیے آئے تھے؟ کہا تجھے بھی کچھ کہہ کے گئے, مجھے بھی کچھ کہہ کے گئے. بھائی تجھے کیا کہا؟ کہ اپنا خون دے کے تُو نے دین بچانا ہے. مجھے کیا کہا؟ کہ بھائی کا کٹا لاشا دے کے تو نے پردہ بھی بچانا, محمد کی شریعت کو بھی بچانا. آخری وقت ہے, خیمے کی طرف منہ کر کے کہا میری بہن کچھ بچا. رو کے کہنے لگی اندر تو اللہ کا نام بچا. اپنی جھولی کو جھاڑا, کل آئے بہن زینب پھر یہاں بھی اللہ کا نام بچا. لے پھر مجھے حوالے کر دے. کہ حسین حوالے ہوا ہوگا, حوالے ہوتے ہوئے اپنے انداز میں آنکھوں آنکھوں کے پیار میں کہہ گیا ہوگا چلو یار حوالے رب دے, میلے 4 دن دے, اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملیں گے. جب نانا حوض کوثر پر ہمیں سینے لگائے گا, خالو عثمان بھی آئے گا, چچا ابو بکر و عمر آئے گا, ابا علی
آئے گا، اماں فاطمہ سینے سے لگائے گی، صحابہ ہمیں اپنے کندھوں پر اٹھائیں گے، نانا ہمارے ہاتھوں سے امت کو حوض کوثر پلائے گا۔ اس وقت پتہ لگ جائے گا او لوگوں، ہمیں شکست خورد کہنے والوں، ہمیں مردہ کہنے والوں، ہمارا تو اللہ کا قرآن گواہ تھا ہماری شہادت کا، ادھر ہم شہید ہوئے، لوگوں نے کہا حسین مٹ گیا، اللہ کے قرآن نے کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ او لوگوں جنہوں نے میرے راستے میں گلا کٹایا انہیں شہید نہ کہو، اولاد کو ماں روٹی پکا کے کھلاتی ہے اور شہید ہونے والوں کو اللہ اپنے دسترخوان پر کھلاتا ہے۔ لے جا رہا ہوں پھر اندازہ لگاؤ، بہن نے بھائی کو رخصت کیا ہوگا، لڑتے لڑتے تھک گئے، کہو لوگوں میں تمہارے سے پانی نہیں مانگتا، 2 سجدوں کی مہلت مانگتا ہوں، اگر آج میں لڑائی میں 2 سجدے چھوڑ گیا نانے کی امت کاروبار میں مصروف ہو کر نماز چھوڑ دے گی۔ آج تلواروں کے سائے میں نماز پڑھ کے دکھلاؤں گا، او لوگوں جان بوجھ کر نماز نہ چھوڑنا، اگر میرے نانے سے تعلق رکھنا چاہتے ہو، حسین کربلا میں تلواروں کے سائے میں نماز پڑھ کے گیا، نانے کی امت کو ایسی روم میں نماز چھوڑنے کی اجازت کوئی نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ زمین پہ ہاتھ رکھتے ہیں، اہل کوفہ تلواریں آپس میں کھن کھنا کے کہنے لگے حسین ہار گیا، آپ نے دونوں بازو اٹھائے، فرمایا ظالمو پانی بھی نہیں دیتے، تیمم بھی نہیں کرنے دیتے، مٹی منہ پر لگڑنے نہیں دیتے، تیمم نہیں کرنے دیتے، کہہ رہے حسین ہار گیا، رب کائنات کی قسم ہے، نانے محمد کا لعاب جس کے منہ میں ہو، باب علی کا خون جس کی رگوں میں ہو، وہ ہارا نہیں کرتے، وہ کٹ کر بھی زندہ رہا کرتے۔ بلاخر 10 محرم الحرام کو سزا دے حسین کو شہید کر دیا گیا۔ او لوگوں رب کائنات کی قسم ہے ہم بچ کے بھی مر گئے، حسین مر کے بھی بچ گیا۔ لہو کی موج میں ڈوبے بچایا سب کو طوفان سے، گناہگاروں کی کشتی کی حمایت ہو تو ایسی ہو، نبی نانا علی بابا شفاعت ہو تو ایسی ہو، سرنیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ، فرشتے بھی ہوئے حیران، تلاوت ہو تو ایسی ہو۔ او لوگوں تمہیں ممبروں پر قرآن پڑھنے والا، محرابوں میں قرآن پڑھنے والا، محفلوں میں قرآن پڑھنے والا نظر آئے گا، کربلا کے میدان میں نیزے کی نوک پہ چڑھ کر قرآن پڑھنے والا صرف نبی کے نواسے حسین کے علاوہ قیامت کی صبح تک کوئی کلمہ پڑھنے والا نظر نہیں آئے گا۔ شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، میرا حسین میرا حسین، خطیب پاکستان علامہ عبدالرحمن صاحب صدیقی زندہ باد۔ حسین جاتا ہوا نماز کا سجدہ دے کے چلا گیا، قیامت کے دن نانے سے اسے کوثر پینے جاؤ گے، حسین کربلا کے ریگزاروں میں جو اپنا سجدہ چھپا کے گیا، نانے کی امت سے وہ اپنا سجدہ مانگے گا۔ حسین اخلاق چھپا کے گیا، حسین نانے کی امت کو اخوت اور رواداری کا، ہمسائے کے ساتھ محبت کے ساتھ برتاؤ کا، دشمنوں کے ساتھ اگلے دن ظہر کی نماز سے پہلے 9 محرم الحرام کو کوفے کی فوجیں کھڑی ہیں، آپ نے کیا اپنی فوج میں سے قاصد نہیں بھیجا کہ تمہیں پتہ نہیں ظہر کی اذان کا وقت ہو گیا، او لوگوں کلمہ میرے نانے کا پڑھتے ہو، نماز چھوڑتے ہو، حسین ہمارے پاس پانی کوئی نہیں، اپنے خاندان سے کہا جو تمہارے وضو کا پانی، جو تمہارے پینے کا پانی ان کو دے دو۔ حسین پیاسا تو رہ سکتا ہے، نانے کی امت
امت نماز چھوڑ دے حسین برداشت نہیں کر سکتا. سارا اپنے پینے کا پانی کوفے والوں کو دے دیا. پتا تھا ہم تمہیں پانی پلا رہے ہیں، بدلے میں تم ہمارا خون پیالے میں پیو گے. حسین بتلا کے چلا گیا. دشمنی کا بدلہ دشمنی نہیں ہوا کرتا، دشمنی کا بدلہ پیار ہوا کرتا ہے. اگر میرے عزیزوں ہمارے یہاں یہ پنکھا چل رہا ہے، اس کو بجلی پہنچانے والی دو تاریں ہیں، ایک تار ٹھنڈی ایک تار گرم. اگر دونوں تاریں گرم ہو جائے نہ وائرنگ بچے گی، نہ پنکھا بچے گا، نہ ہوا بچے گی. اگر دشمن تیر آزما رہا ہے، دوسرا اپنا سینہ آگے کر دے، دشمن گالی دے رہا ہے، دوسرا سل کی دعا دینے لگ جائے، رب کائنات کی قسم ہے یہ دعا دینا تلوار سے بڑا زخم ہے. اس زخم کا اگر احساس ہو گیا دل کی دنیا پلٹ گئی. رب کائنات کی قسم دشمنی پیار میں بدلے گی، تیرے میرے سے آمنہ کا لال راضی ہو جائے گا. حسین کی زندگی کو، شہادت کو سمجھنے سے پہلے حسین کی زندگی سمجھو. رات جہاں پروگرام ہے کربلا کے واقعات اور سیدہ زینب کا خطبہ. ایک بیمار بچہ زین العابدین. زین العابدین کوئی تلواروں کا شور نظر نہیں آ رہا. اماں نہ تلوار رہی، پھوپھی نہ تلوار چلانے والا رہا. کہاں چلے گئے؟ اللہ اکبر. ایک ایک کر کے نانے کے قدموں میں پہنچ گئے. ہلکا سا پردہ ہٹا کے دیکھا، ہر خطیب کا جسم نظر آیا، سر نظر نہیں آیا. نکلو باہر ورنہ نکالا جائے گا. سید زادیاں پردے سے باہر آئی. جتنے بیٹھے ہو الحمدللہ ہمارا عقیدہ حیات النبی کا، ہمارا عقیدہ نبی قبر میں زندہ. رب کائنات کی قسم ہے اہل سنت والجماعت کے فرزند کا اور عقیدہ ایمان سن لو. رب کائنات کی قسم ہے تیری بچی کے سر سے دوپٹہ اتارے تیری غیرت کو جوش آ جائے گا. نبی کی بیٹی کے سر سے دوپٹہ نہ اتارو، نبی کی غیرت کو جوش آ جائے گا. اللہ کی قسم بکواس نہ کرو. بچیوں کی کانوں سے بالیاں نوچ لی گئی، پردے اتار دیے گئے، سینہ ننگا کر دیا گیا. رب کائنات کی قسم ہے تو پوری چادر اتارنے کی بات کرتے ہو. اگر زینب کا بال بھی نظر آتا رب کائنات کی قسم نانا محمد روزے سے باہر آ جاتا. تیرے عقیدے کے مطابق کربلا کے میدان میں ایک بوڑھی کو چادر لے کے دیکھا. پوچھا یہ کون ہے؟ کہ فاطمہ حسین کے لیے آئی ہوں. جب فاطمہ حسین کے لیے آ سکتا ہے نبی بیٹی کے لیے کیوں نہیں آ سکتا؟ مت کرو ایسی بکواسات جس سے خاندان نبوت پر لوگوں کی انگلی اٹھے. سیدہ زینب اسلام کی پہلی خطیبہ. میں تمہارے گیلا کلا میں آیا، میں نے کہا پانی پلاؤ، 2 سوڈا پلاؤ، گرمی بڑی ہے اندر سے باہر آؤ. اس خطیبہ کو کیا کہو گے جن اس کا نہ کوئی آگے بچا نہ پیچھے بچا، نہ جس کو پانی پلانے والا کوئی نہیں، جس کو خطابت کرنے کے لیے ممبر پر بٹھانے والا کوئی نہیں، تنے تنہا کھڑی ہے. او لوگو تیرا میرا مر جائے. عمران کی بیوی کا انتقال ہوا، 10 آدمیوں نے گلے لگایا. واہ کتنی مسکین مائی ہے، کتنی اجڑی مائی ہے. ایک نہیں سارا خاندان قربان ہوا. اللہ اکبر. رلانے والے سارے نظر آئے، چپ کرانے والا کوئی نظر نہیں آیا. سب کے لاشوں کے پاس سے گزر رہی. زین العابدین گھر سے لائی تھی، اماں کی گود میں دیکھا، نانے کے کندھے پہ دیکھا، سر سمیت دیکھا. آج دھڑی دھڑے سر کوئی نہیں. پھپھی اوپر دیکھ کیا دکھائے گا؟ اوہو ہر نیزے پہ ایک کا سر چڑھا ہوا ہے. بی بی زینب سروں کے درمیان کھڑی ہو گئی. جس نیزے پہ بھائی حسین کا سر چڑھا تھا اس نیزے کے پاس آ کے کھڑی ہو گئی. کبھی بھائی کی طرف پردے میں دیکھتی ہے، کبھی اولاد کی طرف دیکھ کے کہتی ہے
کہنے لگی گھیلا کلا میں جلسہ کرنے والوں، خطیب صاحب آئے گا، پروں پر اٹھانے والوں، خطیب کی خطابت سے سبحان اللہ کہنے والوں، اس کی تلاوت سے لطف اندوز ہونے والوں، قیامت کی صبح تک ممبروں پر قرآن سنانے والے، محرابوں میں قرآن پڑھنے والے نظر آئیں گے۔ ان خطیبوں کو کیا کہو گے جو کٹنے کے بعد نیزے کی اینی پر چڑھ کر بھی اللہ کا قرآن سنا رہے ہیں؟ ہے کوئی ان کا وارث؟ کوئی نہ بولا، مدینے کی طرف منہ کیا، واہ محمدا واہ محمدا صلی علیک الالہ وَهَذَا حُسَيْنٌ بِالْعَرَى مُزَمِّلٌ بِالدِّمَاءِ وَبَنَاتُكَ سَبَايَا فَقَدْتَ الْعَازَا وَذُرِّيَّتُكَ مُقَتَّلَا۔ آنا محمدہ کے دیکھ لے، جن کو کندھے پر اٹھایا کرتا تھا، آج امت نے کربلا کے میدان میں ان کے گوشت کے ٹکڑوں کو کیسے تڑپایا۔ حسین خون کی وادی میں نہ گیا، حسین کی اولاد کو قتل کیا جا رہا ہے، ان کی بیٹیوں کا والی وارث کوئی نہیں۔ رب کائنات کی قسم ہے، جب سیدہ زینب نے خطبہ دیا، جنہوں نے حسین کے گردن پر، جنہوں نے جسم پر تلواریں چلائی، سیدہ زینب کا اجڑی بیل کا خطبہ سن کے اہل کوفہ بھی چیخے مار مار کے رونے لگ گئے۔ حضرت حسین کے سر کو دیکھ کے کہنے لگی، میرے بھائی جو ہونا تھا ہو گیا، کل ہمارا فیصلہ اللہ کی عدالت میں ہوگا، جب ہمارا نانا محمد وکیل بن کے اللہ کی عدالت میں آئے گا، پتہ لگے گا حسینی کون ہے، یزیدی کون ہے۔ ہم حسین کے حامی تھے، ہیں، قیامت تک حسین کے وکیل رہیں گے۔ اللہ اسوہ حسینی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔